اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کچھ آیات، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جنہیں بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کی طاقت بے حساب اور بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ وظائف بہت سارے کاموں کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارا آج والا وظیفہ اور عمل بھی اسی قسم کا ہے۔ جس بندے کو اس دنیا میں کوئی بھی دکھ ملے، کوئی بھی تکلیف ہو، یا کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی نقصان ہو، جس طرح کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، یا جس طرح کسی کی منگنی ٹوٹ گئی، کسی کا نکاح ٹوٹ گیا، یا کسی کو طلاق ہو گئی، یا کسی کو کسی بیماری نے گھیر لیا، یا کوئی قید ہے کسی جگہ پہ، یا میرے عزیز بھائیوں، ان ماں باپ کے لیے جن کی اولاد اس دنیا فانی سے جا چکی ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی ایسا دکھ جو کسی بھی انسان کو گھیر سکتا ہے، یہ ہر اس کام کے لیے ہے۔ اور یہ والا وظیفہ جب آپ کریں گے تو میرا اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا۔ یہ آج والا عمل ہمارا قرآن مجید کی بہت خوبصورت اور طاقتور ترین سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ہے، صرف ایک چھوٹی سی آیت، اور یہ مشکلاتوں کے پہاڑوں کو توڑ دے گی اور غموں کے بادلوں کو ہٹا دے گی۔ اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں، دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس کے نزدیک کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایسا فکرہ بیان کیا ہے، اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آئے تو یہ فکرہ بہت زبردست ہے۔ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور سکھ بندے کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جن کو کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تو وہ تو اگر بیت اللہ کا گلاف بھی پکڑ لیں تو بھی نہیں روتے، اور جو تڑپ رہے ہوتے ہیں اور سسکیاں لے کر اور آہو زاری کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان سے قریب جا کر پوچھیں کیا ہوا یا کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹی سسرال میں دکھی ہے، بیٹا جوان ہے پر بے اولاد ہے، یا کاروبار تباہ ہو گیا، یا اولاد اللہ نے واپس لے لی۔ جن لوگوں کو دکھ ہوتا ہے ان کے پاس درد ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لیکن جو سکھی ہیں ان کے معاملات سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، کھیت کھلیان بھی دیے، بہت زیادہ جانوروں سے بھی نوازا، بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، جتنا کوئی اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اسے آزماتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو یہ بیان کرتا ہوں، جو بندہ آگ کے قریب جتنا ہوتا ہے اس کو اتنی ہی تپش لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، یہ میرا دوست ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، جس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے، اور ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 14 بیٹے تھے۔ کھیت کھلیان، باغات، بڑا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ تو فرمایا میرے اللہ کریم نے، جاؤ جا کر آزما لو۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے، لیکن میں بہت شارٹ سا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرشتے آ گئے زمینوں پر، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے باغ خلیان اجڑ گئے، جل گئے کھیت، صرف تھوڑا سا وقت لگا اور ہر چیز ختم ہوگی۔ کوئی بھی چیز بننے میں وقت لگتا ہے، لیکن اجڑنے میں یا جلنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بیماری لگی اور ان کے سارے جانور مر گئے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ مختلف قبیلوں والوں نے ان کے جانوروں کو اٹھا لیا، یعنی چرا کے لے گئے۔ جناب حضرت ایوب علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور واپس آئے تو مکان گر چکا تھا اور ساری اولاد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی زبان پہ صرف ایک ہی لفظ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے اور اطمینان سے، اور یہ کون ہے جو اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، اور یہاں تو معاذ اللہ ہم جیسے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اگر تھوڑی سی تکلیف یا تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، پھر مجھے یہ بیماری یا یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ میں روزانہ سورہ واقعہ، سورہ یاسین پڑھتا ہوں، لیکن میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا؟ میں تو روزانہ قرآن پاک پڑھتا ہوں، پھر میرے گھر میں بیماری کیوں؟ اور حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، 1 2 3 4 دن، ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیماری میں۔ 16 سال کا طویل عرصہ بیت گیا بیماری کے اندر ہی، اور ہر چیز ان کی ختم ہو گئی، اولاد بھی ختم ہو گئی، ان کو مالی طور پر بھی بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں بہت علیل تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ آپ کے قریب آئی اور کہنے لگی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ تو جناب حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ان کی زوجہ 60 سال۔ تو فرمانے لگے کھیت کھلیان، مال اولاد، جائیدادیں کتنے عرصے رہا؟ تو وہ کہنے لگی ان کی زوجہ 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے کہ بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ تو وہ کہنے لگی 16 سال۔ تو فرمانے لگے مجھے تکلیفوں کو اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو جانے لو، مجھے بیماریوں اور مصیبتوں کو بھی 60 سال جھیل لینے دو، پھر دعا بھی مانگ لوں گا کہ ذرا برابر تو ہوں، ابھی تو صرف 16 سال بیتے ہیں، 60 جب ہوں گے تو میں دعا مانگ لوں گا۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات حضرت ایوب علیہ السلام نے بیان کی۔ آپ فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے، پر میرے رب کو پتا ہے کہ ایوب کس حال میں ہے۔ بس زبان پہ یہ لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا تم نے جانچ لیا، تمہیں پتا چل گیا؟ تو فرشتے کہنے لگے مولا پتا چل گیا۔ تو فرمایا میرے اللہ تعالیٰ نے جاؤ اب جا کر میرے بندے کو نواز دو۔ بس اللہ بے نیاز ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، اور پھر سے اللہ تعالیٰ نے جانور بھی عطا کیے، اور پھر مال و دولت کی لہریں بہرے ہو گئی، اور اولاد بھی اللہ نے دے دی، مال دولت جائیداد ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ آپ گھر میں بیٹھے تھے، شفا ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ آپ کے قریب بیٹھی ہے، اب سکھوں کے دن آ چکے ہیں، اور پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک بات ذہن میں آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دریافت کروں؟ تو فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نے ہاں پوچھو۔ تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دکھ اچھے کہ سکھ اچھے؟ تو جناب حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے دن سارے اللہ کے ہیں، وہ دکھ ہی رکھے تب بھی مہربانی، وہ سکھ ہی رکھے تب بھی اس کا فضل ہے، سارے دن اسی کے ہیں، لیکن اگر میرے دل کا حال پوچھے تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ تو یہ سن کے ان کی زوجہ فرمان لگی حضور دکھ اچھے تھے؟
تو جناب حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے، جب میں بیمار تھا تو میرا اللہ 24 گھنٹوں میں ایک بار میرا حال پوچھا کرتا تھا۔ اللہ پوچھتا تھا، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اور فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام 12 گھنٹے اس مزے میں ہی گزر جاتے تھے کہ میرے اللہ نے میرا حال پوچھا ہے۔ 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے میرا حال پوچھا ہے، اور فرمایا کہ اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ اللہ میرا حال کب پوچھے گا، اور فرمایا کہ 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پوچھتا تھا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں کٹ گئے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح حال گزر جاتا تھا، اور فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو مل گئی، کھیت کھلیان بھی مل گئے، لیکن اب اللہ میرا حال تو نہیں پوچھتا۔ میرے عزیز بھائیو، صبر کرنا سیکھیں، حوصلہ پیدا کریں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر پریشان ہونا، رونے لگنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کے ناشکری کرنا، یہ غلط ہے۔ صبر پیدا کریں اور اللہ سے مدد چاہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ آیات ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے پڑھی تھی جب ان کا سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 156 نمبر آیت کا کچھ حصہ ہے، اور یہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، جس بندے کو کسی بھی قسم کا دکھ ہو، غم ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو اس کو پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں آپ اس کے معجزات خود دیکھیں گے۔ یہ سب سے بڑی بات، ایک پیغمبر کی زبان سے نکلے یہ الفاظ، اور دوسرا یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور اس کا مکمل کیا ہے کہ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اس کا بہت زبردست عمل آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کو آپ سارا دن بھی چلتے پھرتے پڑھیں، زیادہ بہتر ہوگا کہ وضو کی حالت میں پڑھیں، اور اگر وضو نہ بھی ہو یا ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے بھی پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے بہترین وقت ہے، آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ مغرب تک اس کو بلا حساب پڑھیں۔ وہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا عصر اور مغرب کے درمیان کا۔ اس آیت کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ اس کو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی، آپ چاہیں تو جائے نماز پہ، اور چاہیں کسی چیئر پہ یا کسی چارپائی پہ بیٹھ کے آپ پڑھ لیں، اور بلا حساب اس کو پڑھیں۔ صرف آپ کی زبان پر یہی ورد ہو، اور آپ کے ذہن میں آپ کی وہ حاجت ہو یا آپ کی وہ تکلیف ہو جس کی وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور جب مغرب کی اذانیں ہوں، جیسے ہی مغرب کی اذان ختم ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں، یا مغرب کی اذان سے پہلے کر لیں یا مغرب کی اذان کے بعد کر لیں، تو اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ بہت جلد اور بہت اچھا آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے، بہت سارے بچوں اور بچیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ کچھ وظائف بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جتنی بڑی حاجت اتنی بڑی محنت۔ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا مکان لینا ہے یا گاڑی لینی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کی قیمت بہت زیادہ آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہی ہوتا ہے، تھوڑی سی محنت کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اور جب آپ دعا کریں تو اس میں یہ بھی کریں کہ اے اللہ، تو اس میں یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور باقی سب بھائیوں بہنوں کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں۔ کیا پتا کس کی دعا کس کا مقدر اور نصیب بدل دے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت سے اور آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھے گا سنے گا اس کا اجر آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم